بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، محترم مومنین کرام، الکافی کی روایات میں سے کتاب الحجہ پہلا باب، اور یہ آج ہم تیسری روایت پیش کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ امامت کی ضرورت کیا ہے، امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، حجت خدا کا ہونا کیوں ضروری ہے، تو امام علیہ السلام روایات کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں کہ امامت کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ روایت ہے، گزشتہ عنوان کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے عرض کریں۔ اس روایت میں شیخ کلینی علیہ رحمہ نقل کر رہے ہیں کہ حدثنا علی بن ابراہیم، پہلے راوی وہی حضرت علی ابن ابراہیم ہیں، عن ابی ہے اپنے والد سے، عن العباس ابن عمر الفقیمی، فقیمی سے یہ روایت ہے، اور آگے وہی کہ نبوت کی ضرورت کیوں کر خدا کو پیش آئی۔ تو اصل جو اہم نقطہ تھا اس روایت کا وہ یہ کہ کیونکہ مخلوق میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ خدا سے مستقیماً پیغام کو دریافت کر سکیں، تو اس لیے خدا کو واسطے کی ضرورت پڑی۔ اس لیے خداوند متعال نے اپنے سفیر معین کیے۔ سفیر کا لفظ بھی اس روایت میں آیا ہے۔ اس لیے خداوند متعال نے اپنی حجج کو معین کیا۔ یہ روایت کا یہ لفظ حجج، حجت بہت اہم ہے، کیونکہ ہم فقہ امامیہ، عقائد امامیہ کے اعتبار سے لفظ حجت نبی کے پر بھی اطلاق ہوتا ہے، امام پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ جب امام علیہ السلام یہ ثابت کرتے ہیں کہ حجت کا ہونا ضروری ہے، تو انبیاء بھی حجت ہیں، رسول بھی حجت ہیں، اور ائمہ علیہ السلام بھی حجت ہے۔ تو ان کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ مخلوق مستقیماً بلا واسطہ ڈائریکٹلی خدا تک نہیں پہنچ سکتی، تو کوئی واسطہ ہونا چاہیے جو خدا کا پیغام دریافت کر کے مخلوق تک پہنچائے۔ اب وہ واسطہ معصوم ہونا چاہیے، ملکہ عصمت پر فائز ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں اسی طرح اطمینان ہو کہ اگر ہم خود خدا سے دریافت کرتے تو کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہتا، کوئی ڈاؤٹ نہ رہتا۔ اب وہ واسطہ بھی اتنا قابل اطمینان ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ کوئی ہذیان اور نسیان کی بات نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ کوئی فراموشی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس قابل ہو کہ خدا اسے فرمائے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ آپ کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اس حافظے کا مالک ہو، اس عدالت کا مالک ہو، اس عصمت کے ملکے کا مالک ہو کہ اس سے یہ غلطی صادر نہ ہو سکتی ہو۔ ایک دوسری دلچسپ روایت ہے جس میں امام صادق علیہ السلام ایک جوان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے فلاں فقیہ کے پاس امامت کو کیسے ثابت کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ آج کی بحث نہیں ہے، صدر اسلام سے یہ بحث چلتی آ رہی ہے کہ نبوت کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کس سے لیا جائے، کس کی طرف مراجعہ کیا جائے، کس سے سوال کیا جائے، کون ہے جو دین کی حفاظت کرے گا، کون ہے جو جدید مسائل میں دین کی نظر کو بیان کرے گا کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اسے امام کہتے ہیں۔ کون ہے؟ تو یہ شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کون ہے۔ امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیسے ثابت کیا؟ کہا مولا میں گیا وہاں، میں نے معلوم کیا کہ بھئی یہاں پہ کوئی عالم ہے، کہا فلاں جگہ ہوتے ہیں، میں گیا اس محفل میں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا کے اس کے قریب بیٹھ گیا، لوگ اپنے سوال کر رہے تھے آہستہ آہستہ، میں نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی پوچھئے آپ کا سوال کیا ہے؟ کہا میرا سوال ذرا عجیب و غریب ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے، غصہ نہیں ہوں گے اور میرا جواب دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے سوال پوچھو۔ تو میں نے اسے سوال کیا کہ کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ حیرت زدہ ہو گیا، کہا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، اب مجھے بتائیں میرے سوال اس طرح کے ہی ہے۔ کہا جی ہاں ٹھیک ہے پوچھو، آنکھیں ہیں؟ کہا ہیں۔
سے کیا کرتے ہو؟ ظاہر ہے میں دیکھتا ہوں، رنگوں کو پہچانتا ہوں، یہ کون سا رنگ ہے، یہ کون سا رنگ ہے، اشیاء کی صورتوں کو پہچانتا ہوں، یہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے۔ تو آنکھوں کا کام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے کان ہے، کیا کرتے ہو؟ اسے سنتا ہوں، مختلف قسم کی آوازوں کو سنتا ہوں، یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی آواز ہے، یہ کس نے کہا، اس طرح تشخیص دیتا ہوں۔ زبان ہے، کیا کرتے ہو؟ اسے چکھتا ہوں، مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ تلخ ہے، یہ شیرین ہے۔ اور اعضاء کے بارے میں سوال کیا، کہا بس جی میرا آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس دل بھی ہے؟ دل ہے، قلب، اس کا کیا کام ہے؟ کہا جی اس کا کام یہ ہے کہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں، اگر کبھی آنکھیں تشخیص نہ دے سکیں تو دل بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا تم نے دیکھا۔ آخری فیصلہ دل کا ہوتا ہے۔ جہاں آنکھیں شکوک اور شبہات کا شکار ہو جائیں تو دل فیصلہ کرتا ہے، جہاں کان شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں، تشخیص نہ دے سکیں، دل فیصلہ کرتا ہے۔ جہاں اعضاء اور جوارح کے کام میں شکوک و شبہات ہوں، کلیئر فیصلہ نہ کر پائیں تو دل کی طرف مراجعہ کیا جاتا ہے۔ کہا دل ہے، کیوں ہے؟ تاکہ ان اعضاء اور جوارح کو ادارہ کر سکے، انہیں چلا سکے، ان میں نظم قائم کر سکے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے چھوٹے سے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، خدا نے ان کو بغیر امام اور قائد کے نہیں چھوڑا۔ کوئی امام ہے جو ان کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے، جس نے ان سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، نظام دینا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ایسا ہے، خدا ایک جسم کو اگر بغیر امام کے نہیں چھوڑتا تو پوری امت کو بغیر امام کے کیسے چھوڑے گا؟ جب ایک انسان بغیر رہبر اور رہنما کے نہیں رہ سکتا تو یہ پوری امت بغیر رہبر اور رہنما کے کیسے رہ سکتی ہے؟ اس نے بتانا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہاں سے امام علیہ السلام نے انہیں شاباش دی کہ تم نے بہت اچھا مناظرہ کیا، تم نے بہت اچھی باتیں بیان کی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ سیکھی کہاں سے؟ کہ فرزند رسول آپ ہی سے سیکھی ہیں، بس یہ میں نے کیا ہے کہ تھوڑا سا اپنی ترتیب دے کر اپنے مطالبہ اپنی سیٹنگ کے ساتھ بیان کیے، وگرنہ اصل علم آپ کی بارگاہ سے ہم نے لیا۔ اور حقیقت بھی یہ کہ علم جو بھی ہو ہے اہل بیت کے در سے، جس طرح امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شرقا و غربا لن تجد علما نافعا الا شیئا خرج من عندنا اہل البیت علیہم السلام۔ مشرق سے مغرب چلے جاؤ، کہیں بھی تمہیں کوئی مفید علم نہیں ملے گا مگر وہی جو دروازہ اہل بیت سے صادر ہوا ہوگا۔ یہ ہے جہاں سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ کسی حجت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، امت کو لائن دے، رہنمائی کرے امت کی۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارے زمانے کے والی اور وارث حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔